بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آواز ابن آدم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شجاع صغیر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک شدید بحران آیا ہوا ہے۔ مختلف جگہوں پہ، مختلف محکمے میں، مختلف شعبوں میں بحرانی کیفیت نظر آتی ہے، اور سب سے بڑا جو بحران ہے وہ توانائی کا ہے ہمارے ملک میں، جو سالوں سے چل رہا ہے۔ اور اس توانائی کے بحران پر فی الحال قابو پاتی ہوئی مجھے حکومت نظر نہیں آتی۔ یا تو ان کے پاس ایسے مشیر نہیں ہیں، یا ان کے پاس ایسے وزیر نہیں ہیں کہ جنہیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہوں کہ اس توانائی کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی موضوع کو ہم نے آج اس پروگرام کا حصہ بنایا، اور ایک بین الاقوامی شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی کہ وہ ہمارے درمیان آئیں اور اس اہم موضوع پہ ابن آدم کے مسائل کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں۔ اچھا، یہ جو شخصیت آج میری مہمان ہے، یہ بہت ہی نامور اور بین الاقوامی ہستی ہیں۔ آپ نے مختلف شعبہ جات میں ماسٹرز کیے ہیں، آپ نے قانون میں بھی ماسٹرز کیا ہے، آپ نے ایم اے بھی کیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، آپ نے ارضیات میں بھی ماسٹرز کیے ہیں۔ مطلب علم کا ایک خزانہ ہے، علم کا ایک خزانہ ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے مستفیض نہیں ہوتے۔ ہماری گورنمنٹ ایسے لوگوں سے مستفیض نہیں ہوتی کہ جن کے پاس سلوشن ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لوگ ایسے عطا کیے ہیں، جن میں ایک نام ہمارے محترم ڈاکٹر ساجد حسین صاحب کا ہے، جو آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ساجد حسین صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی دعا۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ میں موضوع میرا کیا تھا، توانائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہے، ایک تھیوری آپ نے دی ہے میڈیا کے حوالے سے، ڈاکٹر ساجد تھیوری آف میڈیالوجی۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے آپ پاکستان کے واحد پاکستانی ہیں جس نے کوئی تھیوری دی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرنا چاہے اس پہ کرم کر دیتا ہے۔ اس میں انسان کی اپنی صلاحیتوں کا، اپنی لیاقت کا، قابلیت کا تو دخل نہیں ہوتا۔ خود بخود اللہ تعالیٰ جسے کام لینا چاہے اس راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور یہ جو تھیوری آف میڈیالوجی ہے، نظریہ ابلاغ، یہ اسی طرح میرے ذہن میں آیا اور بات پھیلتی چلی گئی، اور پھر اس کو تسلیم بھی کیا گیا۔ یہ مختصراً یہ ہے کہ کیونکہ تھیوری آف میڈیالوجی کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے پرنٹ میڈیا آتا تھا، تحریری ابلاغ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس کو ہم نے صحافت کا نام دیا۔ بعد میں اور ذرائع ابلاغ بھی آ گئے، جب ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور اس کے بعد اب انٹرنیٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ محسوس کیا گیا کہ یہ اس طرح جو ہے جرنلزم کی، یہ تمام ذرائع ابلاغ کا احاطہ نہیں کرتی۔ تو انہوں نے، یعنی امریکہ میں بالخصوص جو تعلیمی ادارے ہیں، ان پر انہوں نے غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ایک نئی اصطلاح ماس کمیونیکیشن کی، ابلاغ عامہ کی اصطلاح انہوں نے مستعمل، نیا شعبہ ہے پڑھنے کے لیے نوجوان، نیا مستعمل کرنا شروع کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس اصطلاح کے تحت نہ صرف یہ کہ پرنٹ میڈیا آ سکتا ہے، بلکہ ریڈیو بھی آ سکتا ہے، ٹیلی ویژن بھی آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ماس کمیونیکیشن، یہ ابلاغ عامہ کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی۔ لیکن ایک تو اصطلاح سازی کے فنی پہلو ہوتے ہیں، اور ایک اصطلاح سازی کے معنوی پہلو ہوتے ہیں۔ مجھے موقع ملا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں شعبہ تصنیع و تعلیم میں مشہور اصطلاح ساز میجر آفتاب حسن صاحب کی نگرانی میں کام کرنے کا، اور اس سے مجھے یہ علم ہوا کہ اصطلاح کس طرح بنائی جاتی ہے، اور اصطلاح کے دو پہلو جو ہیں ان کو کس طرح ہم اپنے پاس اس اصطلاح کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ غور کر رہا تو پتہ چلا کہ ماس کمیونیکیشن کی اصطلاح جو ہے، یہ کسی حد تک یہ تو ہے کہ کئی موضوعات کو ابلاغ کے کور کرتی ہے، احاطہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام جو ابلاغ کے ذرائع ہیں ان پر یہ محیط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ابلاغ عامہ کی بات تو کی جاتی ہے کہ وہ ابلاغ جو کہ عام، یعنی کہ مثال کے طور پر کہ آپ نے تقریر شروع کر دی، آپ نے پروگرام ریکارڈ کیا، وہ نشر کرنا شروع کر دیا،
یہ سب جلسے عام میں تقریر کرنا شروع کر دی، یہ سب ابلاغ عامہ ہے. لیکن اس ابلاغ عامہ سے پہلے بھی کچھ ابلاغ ہے، اس کا اس میں کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا. مثال کے طور پر جب کوئی رہنما تقریر کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر میں ہی یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ اور بھی ابلاغ کر رہا تھا، اس کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے. وہ ہے باطنی ابلاغ. باطنی ابلاغ یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے کس موضوع پہ بات کی جائے گی اور اس موضوع کے کون کون سے پہلو ہوں گے جن کا احاطہ کیا جائے گا. تو یہ جو ہے میرا جو ہے یہ باطنی ابلاغ ہے. یہ ایک بنیاد بن گیا اس ابلاغ کی، جو کہ اس کے بعد پھر میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہے، ڈسکشن ہے دو آدمیوں کا. یہ ایک بالمشافہ گفتگو سے کہتے ہیں، انٹرویو کہتے ہیں، وہ ہے. اور اس کے بعد جب یہ پروگرام عام میں ہوتا جائے گا تو یہ ابلاغ عامہ ہے. تو ابلاغ عامہ سے پہلے یہ باطنی ابلاغ، دو افراد کا ابلاغ یا گروہی ابلاغ، وہ کدھر ہے اس کے اصطلاح کے اندر؟ وہ یہ جو ابلاغ عامہ کی اصطلاح ہے وہ ان دو پہلوؤں سے مجھے تہی دامن نظر آتی ہے. چنانچہ میں اس پہ غور کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کی رہنمائی دی، اور میں نے یہ سوچا کہ میرے ذہن خود بخود آیا کہ جب سائیکالوجی ہم کہتے ہیں، جیولوجی کہتے ہیں، زولوجی کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم میڈیولوجی کی اصطلاح استعمال کریں؟ یہ فرسٹ ٹائم ہوئی ہے. جی، پہلے اس سے انگریزی کے دو لفظ تو پہلے سے موجود ہیں، میڈیم اور میڈیا، لیکن اس سے آگے نہیں. چنانچہ یہ میں نے کہا کہ اس کو ہم میڈیولوجی کہیں، یعنی کہ میڈیولوجی کہیں تو اس میں وہ تمام علوم آ جائیں گے جو کہ ابلاغ سے متعلق ہے. اس میں پرنٹ میڈیا بھی آ جائے گا، اس میں ریڈیو بھی آ جائے گا، اس میں ٹیلی ویژن بھی آ جائے گا، اس میں انٹرنیٹ بھی آ جائے گا، اور بھی جو مزید آئندہ چل کے ذرائع ابلاغ کے آئیں گے وہ سب کے سب اس اصطلاح کے تحت آ جاتے ہیں. اب دیکھیے جو جرنلزم سے متعلق لوگ ہیں وہ جرنلسٹ کہلاتے ہیں، اور لیکن اس طرح ہے جرنلزم، جرنلزم، جرنلسٹ، جرنلسٹک، بات ختم ہو گئی. ماس کمیونیکیشن کی اصطلاح لیں تو اس سے دو بنتے ہیں، اس کے ڈرائیویٹیوز مشتق جو ہے دو مشتق اس کے دو ہیں، ماس کمیونیکیشن، ماس کمیونیکیٹر، بات ختم. اصطلاح وہ اچھی ہوتی ہے جو ایک تو معنوی لحاظ سے بہت وسیع ہو، اور اس سے مشتق جو ہیں اس کے ڈرائیویٹیوز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. تو اب یہ جو میرے ذہن میں بات آئی میڈیولوجی، تو اس کے مشتق کافی ہیں. کتنے دیکھیے میڈیولوجی وہ جو علوم سے متعلق ہو، میڈیولوجسٹ چاہے وہ ٹیلی ویژن کا آدمی ہو، چاہے وہ ریڈیو کا ہو، چاہے وہ اخبار کا ہو، میڈیولوجسٹ کہلائے گا. اور اس کے بعد پھر تخصیص ہوگی وہ کس شعبے میں ہے، میڈیولوجسٹ، میڈیولوجسٹک، میڈیولوجینک، میڈیولوجائزر، میڈیولوجائزنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب اصطلاحیں جو ہیں یہ خود بہت کوائن ہو گئی، اور یہ میڈیولوجسٹ کے سے بعد میڈیولوجی اور میڈیولوجسٹ کے بعد تمام اصطلاحیں وہ ہیں جس کی مجھے توفیق ملی کہ میں اس کی اصطلاح سازی کروں. تو اس طرح دیکھا جائے تو معنوی لحاظ سے یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے، تمام ذرائع ابلاغ کو کور کرتی ہے، ماضی کے بھی، موجودہ بھی، اور آئندہ جو آئیں گے. اچھا، حکومتی سطح پہ اسے کہاں تک پذیرائی ملی؟ حکومتی سطح پہ کوئی پذیرائی اس چیز کو آپ تک پہنچی؟ حکومت کی طرف سے کوئی پذیرائی یا میڈیا کی طرف سے کوئی پذیرائی؟ ہاں، اس میں جہاں سے میں نے یہ ڈگری حاصل کی امریکہ سے، وہاں تو اس بات پر غور و فکر ہو رہا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ماس کمیونیکیشن جیسا پہلے جرنلسٹ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا، اس کے بعد ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، تو اس کو ریپلیس کر دیا جائے اس طرح سے اور میڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کہا جائے. اچھا، وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا. وہ ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ کچھ عرصہ لگے گا، اس میں کچھ عرصہ لگے گا. اور اسی طرح جو بہت اصطلاحات کی ڈکشنری ہوتی ہے جیسے چیمبرلین اور آکسفورڈ، اس کے اندر بھی ایڈیٹوریل اسٹاف جو ہے اس کو شامل کر رہا ہے. اچھا، تو یہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بعض جگہ یہ شامل کر لیا گیا ہے، بعض جگہ یہ ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو آپ نے پوچھا مجھ سے، لیکن یہ کہ یہ کیا اس کی پذیرائی ہوئی، کیا اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے یعنی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے مجھے یہ موقع ملا، یہ مجھے توفیق ہوئی، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا، تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اب زیادہ تر میڈیا اسٹڈیز، میڈیا مینجمنٹ، میڈیا سائنسز کے نام سے یہ اصطلاح شروع ہو گئی ہے، اور تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ شروع ہو گیا. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ 8-9 سال پہلے یہ کہیں نہیں تھا. جرنلزم، جی، اب وہ کراچی یونیورسٹی تو ماس کمیونیکیشن ہو گیا تھا اس لحاظ سے، لیکن آپ یہ دیکھیے اب جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، چاہے وہ گرینوچ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ جینا بیمن یونیورسٹی ہو، یا اور بھی ہو، وہ سب کے سب انہوں نے، یا یہ ہو زیبسٹ ہو، انہوں نے کسی نے میڈیا سائنسز کے نام سے، کسی نے میڈیا اسٹڈیز کے نام سے، کسی نے میڈیا مینجمنٹ کے نام سے یہ شروع کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن، اس کا متبادل
استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ایک تو موضوع میں وسعت آ گئی, انہوں نے خود محسوس کیا, محسوس کیا کہ اس وسیع موضوع کے لیے یا جو ہم پڑھا رہے ہیں اس موضوع کو اور وسیع کیا جائے تو اس کے لیے یہ اصطلاح ہونی چاہیے. تو اب آپ دیکھ لیے عملی طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ادارے, چاہے وہ کراچی میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے اگر یہ میڈیا کا شعبہ اختیار کیا ہے, پڑھا, تو اس میں یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو کہ اس میں میڈیا اسٹڈیز, میڈیا سائنس وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں آئیں گی, میڈیا مینجمنٹ, یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. بلکہ کئی یونیورسٹیز میں کراچی کی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں جو کورس ڈیزائن کیا میڈیا کا وہ میں نے ہی کیا ہے کئی جگہ. مثال طور پر گریڈنج یونیورسٹی میں آپ دیکھیے میڈیا اسٹڈیز, میڈیا مینجمنٹ, اسی طرح وہ سی بی ایم کے اندر میری ابتدائی طور پر میں نے اس طرح ان کو بتائی تھی یہ کریں. تو ہو سکتا ہے وہ میری تجویز پہ نہ کیا ہو, لیکن ان کے یہاں یہ اصطلاح موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریڈٹ میں لے لوں, لیکن یہ کیونکہ لینا بھی نہیں چاہیے, اصل موضوع فرد کا نہیں ہوتا. اچھا ساجد صاحب, کیونکہ اگر میں نے اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کری تو وہ اصل موضوع جس پہ مجھے گفتگو کرنی تھی آپ سے وہ میں پیچھے رہ جاؤں گا, کیونکہ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے. اس پہ اگر میں 4 گھنٹے بھی آپ سے بات کروں تو آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا مواد ہے کہ آپ مجھے ہر چیز کا جواب دیتے رہیں گے. یہ میں آپ سے آپ نے بالکل صحیح, کیونکہ توانائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ کیونکہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہستی ہیں جنہوں نے کئی شعبوں کے اندر جو ہے نا ایک اپنا ایک لوہا منوایا ہوا ہے. اب یہ جو منرلز کے حوالے سے جو ہے اس حوالے سے, کیونکہ توانائی کے بحران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اب ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ توانائی کا بحران اس قدر ہے کہ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. ترقی کہاں ہوگی؟ معاشی ترقی بالکل نہیں ہوگی. تعلیم وہ زیرو ہو جائے گی ہماری, مطلب ہم بالکل نیچے آ جائیں گے, ہم پستی کی اس نچلی سطح پہ آ جائیں گے کہ ہمیں سنبھلنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے توانائی کے شعبے پہ توجہ نہ دی. تو آپ سے میرے یہ آج کا یہ درخواست ہے میری آپ سے کہ آپ, کیونکہ ہمارے ملک میں کوئلے کے ذخائر بے پناہ ہے, اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا حجم ہے, اس کا کیا آلٹرنیٹ ہے, ہم اس سے کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور کون سے ریسورسز ہیں کہ جس کو ایڈاپٹ کر کے, دیکھیں پوری دنیا میں ریسورسز ہیں, پوری دنیا کام کرتی ہے, بلکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں گھروں میں بجلی پیدا ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ ہم توانائی کے بحران پہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جائزہ لینا ہوگا کہ دنیا نے توانائی کے بحران کو یا توانائی کے مسائل کو کس طرح حل کیا ہے. اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 50% توانائی جو ہے کوئلے کے ذخائر سے ہو رہی ہے, کوئلے سے حاصل ہو رہی ہے, اور 20% جو ہے وہ گیس سے حاصل ہو رہی ہے, 16% پانی سے حاصل ہو رہی ہے, اور 13% جوہری ایندھن سے حاصل ہو رہی ہے. یہ دنیا کا ایک پس منظر میں نے آپ کو بتایا. اچھا سولر کس میں آتا ہے؟ سولر اور یہ سولر اور ہر کی جو انرجی ہے یہ 6% دنیا میں حاصل ہو رہی ہے. اچھا 6%. یہ تو ایک ہے. اور کوئلے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو چین, امریکہ, بھارت اور بیشتر ممالک جتنے بھی ترقی یافتہ ان میں نظر آئے گا کوئلے کے, کہ کوئلے سے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 50% ضروریات جو ہے عالمی سطح پر بجلی کی کوئلے کے ذخائر سے حاصل ہو رہی ہے, یعنی کوئلے کے ذریعے بجلی حاصل کر رہے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو سن رہے ہیں کوئلے کے ذخائر, کب سے سن رہے ہیں ہم, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کوئلے کے ذخائر ہیں, سونے کے ذخائر ہیں بلوچستان میں, معدنی ذخائر ہیں, بھرا پڑا ہوا ہے ہمارا ملک. کہاں ہیں وہ وسائل؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ قوم خوشحال کیوں نظر نہیں آتی؟ ہاں یہ اس کا جواب میں ابھی بعد میں دوں گا, لیکن اگر پاکستان کو دیکھیں آپ تو پاکستان میں 50% کوئلے بجلی جو ہے وہ گیس سے حاصل ہو رہی ہے, 30% جو ہے وہ تیل سے حاصل ہو رہی ہے, 13% پانی سے حاصل ہو رہی ہے, اور تقریباً 5-6% کہہ لیجیے وہ جوہری ایندھن سے حاصل ہو رہی ہے, کوئلہ اور کوئلے سے 1% سے بھی کم. اوہو, یہ ہے پاکستان کا پورا سینیریو. اور دنیا کا جیسے میں نے عرض کیا وہ بالکل مختلف ہے. وہاں 50% کوئلے سے, یہاں 50% گیس سے. اب گیس کے وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں, تیل باہر سے لانا پڑتا فن وسائل, اس پر بڑا خرچہ ہوتا ہے, مہنگا پڑتی ہے, مہنگا پڑتی ہے, اور آپ اس سے
نہ تو یہ کہ لامحدود امپورٹ کر سکتے ہیں، لامحدود درآمدی کر سکتے، اور لامحدود، اور اس کی بنیاد پر آپ زیادہ سے زیادہ بجلی حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تیل حاصل کرنے کے لیے. گیس آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ گیس سے بھی، پھر پانی کے جو جیسے میں نے بتایا کہ 11% جتنے ڈیم آپ جتنے بھی ڈیم ہیں ان سے 11% آپ حاصل کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کوئلے کے ذخائر کتنے ہیں ہمارے پاس اور کتنے عرصے تک ہم انہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کوئلے کے وسیع ذخائر سے دیے ہیں، اور دنیا میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخیرہ تو چائنا میں ہے، چین میں 275 ارب ٹن، 275 ارب ٹن. امریکہ میں دوسرا نمبر پہ آتا ہے 246 ارب ٹن امریکہ میں. اور آپ کے تقریباً 190 یہ کہہ لیجئے، کیونکہ اگر ابھی نئی دریافت ہوئی ہیں کہ 200 ارب ٹن، 200 ویسے عموماً 185 ارب ٹن کہا جاتا ہے جو ریکارڈ پر ہے. جی، لیکن امکانات کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو 200 ارب ٹن کہہ سکتے ہیں، کوئلے کے ذخائر کہہ سکتے ہیں. اور یہ تو کوئلے کے وہ ہے. لیکن جو کوئلے سے ہم نے بجلی کتنی حاصل کی ہے وہ آپ ہی دیکھیے. لاکھڑا میں ضلع دادو میں کوئلے کا ایک پلانٹ کوئلے کی بنیاد کے اوپر لگایا گیا تھا. 50 میگا واٹ کے 3 یونٹ تھے، کوئلے سے بجلی حاصل کی جا رہی تھی، لیکن مختلف تنازعات میں وہ پلانٹ پھنس گیا اور فی الوقت اس سے بجلی نہیں حاصل ہو رہی، یا اگر حاصل ہو رہی تو بہت کم. نہیں، وہ تو میرا خیال ہے کوئی اس میں کوئی لیگل کوئی مسئلے آ گئے تھے، جی، اور وہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے. جی. اسی طرح 1962 میں کوئٹہ کے قریب ڈگاری کی کوئلے کانوں کی بنیاد پر جاپان کے تعاون سے ایک بجلی گھر لگا تھا، لیکن 1982 میں اس کو بھی تیل پر کنورٹ کر دیا گیا اور وہاں تیل استعمال ہوتا ہے. اور پھر کوئلے کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں جہاں کوئلہ استعمال ہو رہا تھا وہاں دوسرے متبادل توانائی کے ذرائع نے لے لی جگہ. مثال کے طور پر سیمنٹ انڈسٹریز میں کوئلہ بے شمار استعمال ہو رہا تھا، لیکن وہاں سے کوئلہ آپ کا استعمال ترک ہوتا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کوئلے کے ذخائر ہیں تقریباً 200 ارب ٹن کہہ لیجیے موجود ہیں، اور لیکن ابھی تک ان سے استفادہ نہیں کیا گیا. کیسے کرا جائے گا؟ اس سلسلے میں کافی کام بھی ہوا. کچھ عرصہ پہلے ایک چائنیز کمپنی نے ہمارے یہ تھر کے کوئلے ذخائر پہ کام ہوا تھا، لیکن وفاق میں 1 سینٹ کی شرح پر ریٹ کے اوپر ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور وہ اپنا سارا تحقیقات اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ یہ بدقسمتی ہے، لیکن اب اس سلسلے میں یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ کام کیا جائے. چنانچہ لاکھڑا یہ تھر کا علاقہ ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور ایک سندھ گورنمنٹ نے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے. 40% اس میں سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے، 60% ان کا حصہ ہے. اینگرو جو کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اور اس کا پچھلے چند ماہ پہلے نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا، اور اس سے ابتدائی طور پر 660 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، اور پھر اسی مرحلے میں یہ بجلی تقریباً 1200 میگا واٹ تک چلی جائے گی. اچھا، یہ کتنے عرصے میں یہ پلانٹ لگ جاتا ہے اور کتنے عرصے میں یہ ورکنگ کرنے لگتا ہے؟ اس عوام کو فروٹفل رزلٹ کب تک ملتا ہے؟ کتنا عرصہ لگتا ہے اس میں؟ اس میں تقریباً ابتدائی کام سے تو ہوا ہے، تقریباً سمجھ لیجیے 2-3 سال تو لگتے ہی ہیں ایک پروجیکٹ کی. ہاں، پروجیکٹ کے جب یہ بالکل یہ ابتدائی کام کر لیا جائے، فیزیبلٹی وغیرہ کر لی جائے، اس کے بعد یہ سب چیزیں ہو جائیں، افتتاح ہو جائے، تو اس پہ تقریباً 2-3 سال لگتے ہیں. اور اسی طرح پھر اس پروجیکٹ کو کہ بجلی کو 3600 میگا واٹ تک الٹیمیٹلی بڑھایا جائے گا اس کمپنی کے تحت. دیکھیے تھر پارکر میں کوئلے کے 12 بلاک ہیں، یعنی کہ کوئلے کے جو ذخائر ہیں ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ابھی ایک بلاک کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو اور بلاک ہیں ان کے اندر بھی ابتدائی کام شروع کر دیا ہے. مختلف کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی عملی طور پر جسے کہتے ہیں گراؤنڈ کے طور پر وہ یہ کمپنی آئی ہے جو ابھی کام کر رہی ہے. اچھا، یہ جو بجلی یہاں سے پیدا ہوگی 2016 تک ہو جائے، اللہ کرے 2017 تک جو بھی 4-5 سال میں. جی اچھا، اس دوران جو ٹوٹل یوٹیلائزیشن ہے توانائی کی ہمارے یہاں وہ کتنی ہے؟ مطلب کتنی میگا واٹ بجلی ہے پاکستان کے پاس ہے، ضرورت کتنی ہے اور ہم پیدا کتنی کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا بتانا پسند. دیکھیے ہماری ضرورت فی الوقت 18,000 میگا واٹ نیڈ ہے ہماری پورے اور ہم پاکستان. پیدا کر رہے ہیں 14,000 میگا واٹ. 4,000 میگا واٹ کی کمی ہے. بعض اوقات یہ کمی جو ہے 6,000 میگا واٹ بھی ہوتی ہے، بجلی اور کم ہوتی ہے.
تو یہ ہمارا یعنی 14,000 میگا واٹ کی گنجائش، 18,000 کی ہماری فی الوقت ضرورت، اور 4,000 کا یہ شارٹ فال ہے، کمی ہے. اور بعض اوقات یہ کمی گرمیوں میں اور بڑھ جاتی ہے. یہ تو ہماری کمی ہے. اب اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک میں نے بات بتائی 600 کے تقریباً 660 میگا واٹ کی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ اس کے بعد یہ 1200 ہوگی، الٹیمیٹلی 3600. نہیں، یہ تو سیاست کی نظر ہوتے رہے نا. ماضی میں بھی آپ دیکھیں یہ سارے آج سے تو کوئلے کی کہانی نہیں ہو رہی. بالکل. یہ جو خاص طور پہ یہ تھر کا جو معاملہ، کوئلے کا جو معاملہ، یہ تو یہ سیاست وفاق اور جی صوبائی تنازع بھی رہا ہے اس کا. مطلب عوامی مسائل پر وفاق کا یا صوبوں کا لڑنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی گورنمنٹ کا تاثر دے. دیکھیں یہ عوامی مسئلہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو اسینشیل نیڈز ہیں. ایک عام آدمی کی پانی، بجلی، گیس یہ بنیادی رائٹس میں آتی ہیں. بنیادی رائٹس فراہم کرنا گورنمنٹ، خواہ وہ وفاق کی ہو خواہ صوبے کی ہو، دونوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری چاہے وفاق کی گورنمنٹ ہو چاہے صوبے کی ہو، یہاں پر کچھ نہ کچھ عناصر ایسے موجود ہیں کہ جو اس کو کک بیک کرتے ہیں، ان چیزوں کو مطلب کک بیک کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. آئین کے تحت منرلس اور معدنیات جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بجلی کے ریٹ سے 1 سینٹ کے اوپر چائنی کا وفاق نے بھیج دیا. یہ تنازع بھی رہا کہ جو کہ اچھا تنازع نہیں ہے، اس کو پسندیدہ نگاہ نہیں دیکھا گیا. وفاق اور صوبائیت صوبہ کا تنازع رہا کہ وہ یہ رہا شکایت صوبے کو کہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ یہ وسائل ہمارے جو ہیں استعمال کیے جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ان سب باتوں سے قطع نظر اب کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ کام ہو رہا ہے. ادھر پنجاب میں اگرچہ کوئلے ذخائر کم ہے، لیکن ان کی حکومت نے بھی چائنا کے ساتھ MOU وغیرہ سائن کیے ہیں، اور وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی وہاں پر وسائل ہیں، مکڑوال کے علاقے میں کوئلے ذخائر پائے جاتے ہیں. سالٹ رینج ہے وہاں، سرخ رنگ کا پہاڑ، اچھا سرخر، وہاں پر بھی کوئلے کے ذخائر ہے. مکڑوال ایک جگہ ہے میاوالی ڈسٹرکٹ میں، وہاں کوئلے کے ذخائر ہیں. تو جو بھی وہاں کوئلے، یہ جو سرخ پہاڑ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کوئلے کے ذخائر نہیں، یہ سرخ جو ہے نا، یہ کوہ سرخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر خام لوہے کے ذخائر پائے جاتے ہیں. اور خام لوہے کے ذخائر جو ہیں وہ جب آکسیڈیشن ہوتی ہے، عمل تکسید ہوتی ہے، تو وہ سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ پہاڑوں کہتے ہیں، کوہ سرخر کہتے ہیں. یہ 30 مربع میل لمبی پٹی ہے جو میاوالی میں مکڑوال سے کہ کالا باغ تک پھیلی ہوئی ہے. اور پھر آگے چلتی ہے سالٹ رینج یا کوہ نمک اور آگے جاتا ہے اور یہ جہلم تک چلا جاتا ہے جہاں پہ یہ نمک کے ذخائر موجود ہیں. تو اس کوہستان کے اندر کوئلے کے ذخائر بھی پائے جاتے ہیں. تو ان کی بنیاد کے اوپر وہ پنجاب کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کوئلے کی بنیاد کے اوپر وہاں کے بجلی کے منصوبوں کو لگایا جائے چائنا کی مدد سے. اچھا، وہ آلٹرنیٹو بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، جیسے اب آپ کہہ رہے تھے جیسے سولر کی ہے. کوئی ایسی سستی کوئی ٹیکنالوجی آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کو یوٹیلائز کر کے ایک عام آدمی اپنے گھر پر سولر لگا سکتا ہے؟ ابھی میں اس کا ذکر میں کرتا ہوں، لیکن پہلے بھی یہ مکمل کر لوں کہ اس وقت چشمہ 1 اور چشمہ 2 جو چائنا کی مدد سے نیوکلیئر بجلی جوہری توانائی سے بجلی حاصل کرتے ہیں، اس کی پیداوار تقریباً 460 میگا واٹ. اب چشمہ 1، 2 اور 3 بھی آ رہے ہیں، جس سے کہ اس کی پیداوار جو ہے تقریباً 1000 میگا واٹ میگا واٹ تک ہو جائے گی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جوہری توانائی کے سلسلے میں ہمیں سوائے چائنا کے کسی اور ملک سے مدد نہیں ملی. حالانکہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ جوہری توانائی بالکل کیا، انڈیا میں پیدا ہو رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم کوئلے سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے کہ یہ عالمی پالیسی کے خلاف ہے. اگر ہم گیس استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایران سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حال نہیں دیتا گیس. اگر ہم پانی سے بجلی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جہاں سے ہمیں امداد ملتی ہے وہاں پہ اس کا اثر و رسوخ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے ڈیم، بڑے بڑے ڈیم نہیں بننا چاہیے، یہ اس سے ماحول کی ماحول آلودہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب سب کچھ ہمارے لیے ہے، ساری بائنڈنگز ہمارے لیے. اب یہ ان کی پالیسی ہے جس سے تب وہ عمل کر رہے ہیں. ترقی پذیر ممالک کا یہ المیہ ہے سرکار. نہیں، ہر ایک ترقی پذیر ملک کا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ یہ اتفاق سے یہ پرابلمس آ رہی ہیں. مطلب یہ پرابلم اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیا نا. اب اسی طرح جو کراچی کے اندر جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے اندر K1 اور K2 کے ساتھ بجلی کام ہو رہی تھی. ابھی نواز شریف صاحب آئے تھے، پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے افتتاح کیا تو اس سے بھی 2200 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی کراچی میں. وہ تو نیشنل گرڈ میں آ جائے گی نا پورے پاکستان میں. اسی طرح
دیامیر بھاشا ڈیم داسو بننا ہے اور اس سے تقریباً 15,000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. یہ وہ فوری منصوبے ہیں, فوری اقدامات ہیں جن سے کہ ہمیں جن پر عمل ہو رہا ہے اور جن سے ہمیں اس بات کی امید ہے کہ مستقبل بہت جلدی اور قریب ہماری ضروریات جو ہے 18 سے 26 ہو جائیں گی, 26,000 میگا واٹ ہو جائیں گی. تو امید یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ وقت پہ مکمل کر لیا ہے. ابھی ایک نندی پور والا پروجیکٹ وہ ہے لیکن ابھی اس نے بڑا یعنی کہ وہ تو ٹرائل پروڈکشن میں وہ کچھ ان کے وہ بھی کوئی ڈسپیوٹ تھا کوئی نہیں وہ تھا لیکن بہرحال وہ ہو گیا ہے. تو امید یہ ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے جو کہ اس وقت زیر عمل ہیں ہماری مستقبل کی ضروریات اس سے پوری ہو سکیں گی اور بجلی کا یہ بحران جو ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو سکے. آپ دیکھیے چائنا کو دیکھیے, چائنا نے کی جو ہے نا 50% میں عرض کیا 50% کوئلے سے, اور ایک وقت وہ تھا کہ ہر ہفتے ان کا کوئلے کی بنیاد پر چلنے والے بجلی گھروں کا ہر ہفتے افتتاح ہوتا تھا, ہر ہفتے. اور چائنا کی جو بھی ترقی ہے اس وقت اس کی اصل بنیاد کوئلہ سے تباہ آئی ہے. اگر وہ اب دیکھیں اگر یہ عالمی پالیسی ہے کہ صاف فضائے آلودگی ہو رہی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی فضائے آلودگی کا 75% حصہ تو چائنا, امریکہ اور بھارت ہے. 75%. پاکستان میں تو صنعت ہے ہی نہیں. یہاں کس بات کی آلودگی بھائی, یہاں کا بہت صنعت کوئی آلودگی کیا, اب ایک پلانٹ ابھی لگا نہیں اور شروع ہو گیا شور غلہ کی آلودگی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ایسے بہت سے طریقے موجود ہیں جس سے کہ اس آلودگی کو روکا جا سکتا ہے. وہ ٹیکنکس استعمال کی جا سکتی ہیں جن سے روکا. ابھی دیکھا آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ ڈاکٹر صبرمند مبارک جو سائنٹسٹ ہیں وہ تھل میں کام کر رہے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ کوئلے کو اندر جلائیں گے, اس سے گیس حاصل کریں گے پائپ کے ذریعے اور اس گیس کو پھر استعمال میں لایا جائے گا. اگرچہ مجھے ذاتی طور پر چونکہ میں بحیثیت ایک جیولوجسٹ کے اور ارضیات داں کے مجھے اس پر کافی تحفظات ہیں کیونکہ کوئلے جو ہے نا وہ ایک تو کوئلے کے اوپر جو بالا بار ہے یعنی برڈن ہے وہ نرم مٹی کا ہے اور پھر نیچے جو اس کے جو وزن ہے وہ جو فرش ہے وہ بھی نرم مٹی کا ہے. جب آپ گیس حاصل کریں گے پائپ سے تو یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ پائپ سے ہی گیس حاصل ہوگی, وہ ادھر ادھر سے راستہ بنا کے باہر نکل جائے گی. دوسری ایک تو یہ اس بات کا خطرہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے اوپر کوئلے کے اوپر پانی کی تہ ہے, کوئلے کے درمیان میں پانی کی تہ ہے, کوئلے کے نیچے پانی کی تہ ہے. وہ پانی جو ہے اس سے متاثر ہوگا کیونکہ ابھی تو پلان یہ ہے کہ یہ کوئلے کا پانی ہم حاصل کریں گے, صاف کریں گے اور جو تھر کے اندر پانی کی قلت ہے وہ انہی کوئلے کے ذخیرے سے پوری ہو جائے گی کیونکہ اس قدر وسیع ذخیرہ ہوگا پانی کا جب نکلے گا اور اسے صاف ہوگا یعنی کلیننگ کی جائے گی. تو یہ جو کوئلے تھر کے اندر جو ہمیشہ سے پانی کا مسئلہ رہتا ہے قید پڑ جاتا ہے, وہ ایک منصوبہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے کہ جو 8 لاکھ کی تقریباً آبادی 8-10 لاکھ کی وہ اس کو پانی کا مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ گیسیفیکیشن منصوبہ میرا اپنا زیادہ تر وہ ہے, خواہش میری ضرور ہے کہ یہ اچھا کامیاب ہو جائے لیکن خواہش اپنی جگہ اور جو حقائق مجھے نظر آتے محسوس کرتا ہوں وہ یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. لیکن چھوڑیں اس کو, لیکن اور جو منصوبے ہیں جو تھر کی بنیاد پہ آئیں گے وہ ابھی ایک اندازہ یہ ہے کہ جو اس وسائل ہیں تھر کے اگر ان کو ہم استعمال کریں تو 1 لاکھ میگا واٹ بجلی اگر ہم ہر سال پیدا کرنا چاہیں تو تقریباً 250 سے 300 سال تک پاکستان کی توانائی کی ضروریات جو ہے اسی وسیلے سے پوری ہو سکتی ہے. اب آپ نے کہیں متبادل توانائی کی بات کی تھی آپ نے کہ بھائی سولر انرجی بھی, شمسی توانائی بھی ہے اور ہوا کی توانائی, جی ہوا کی توانائی بھی ہے. تو یہ صحیح ہے. ایک 1976 میں یا 75 میں یہاں پر سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی, اس کو ہم سوئی سدرن گیس کہتے ہیں, انہوں نے اپنے پائپ میں اس کی کوروجن وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے ایک سولر انرجی کا پلانٹ لگایا تھا اور مجھے اس پلانٹ کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اور اس کے بعد میں نے اس پہ مضامین بھی لکھے تھے لیکن اس کے بعد آگے بڑھی نہیں بات. اور اس وقت کی اسٹڈی یہ تھی کہ پاکستان چونکہ اس خطے میں واقع ہے, جغرافیہ میں بین الاقوامی اس طرح ہے کہ یہاں پر سورج کی شعاعیں جو ہے بہت پوری شدت سے موجود ہوتی ہیں. تو یہ انداز لگایا گیا تھا کہ سری لنکا کے برابر جو علاقہ اگر ہم ایریا لے لیں اور اس پہ ہم کنورٹ کریں تو اتنے بڑے علاقے سے ہی پورے پاکستان کی ضروریات کبھی ختم نہ ہونے والے وسیلے سے ہمیشہ پوری ہو سکتی ہے. اب اس سلسلے میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی بھاولپور میں قائد اعظم سولر انرجی پارک کا افتتاح ہوا ہے, پھر اور بھی چھوٹی چھوٹی جگہ پہ لگائے جا رہے ہیں. پھر یہ جو ابھی یونیورسٹی پہلے ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے بریگیڈیئر ڈاکٹر نسیم اور اب وہ نذیر حسین یونیورسٹی میں ہیں, انہوں نے سے بڑا کام کیا. وائس چانسلر ہے نذیر حسین یونیورسٹی کے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ان سے مختلف موضوعات پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے. اور ایک اندازہ یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے رہائشی پروجیکٹ آتے ہیں
تو ان رہائشی پروجیکٹ کو یہ کہہ دی جائے کہ ان کو یہ بجلی نہیں ملے گی. آپ ان پروجیکٹ میں یہ منصوبہ رکھیں سولر انرجی کا, آپ چھت پہ لگائیں. ہاں بڑے بڑے پروجیکٹ جہاں 56 فلیٹ ہوتے ہیں, 70 فلیٹ ہوتے ہیں, وہاں پر یونینیں کام کرتی ہیں, اور ان یونینوں چھتوں پہ رکھے ہوئے جو سولر انرجی کے پینل انہیں چلائیں, تو ہر بڑے کمپلیکس کی بجلی خود پیدا ہوگی اور خود ہوگی. اب آپ کے مطلب جو بجلی فراہم کرنے والے روایتی ادارے ہیں اس پہ انحصار کم سے کم ہو جائے گا. اسی طرح ہوا کے جو سے بجلی حاصل کرنا ہے, تو کراچی سے لے کر اور ٹھٹہ سے گزرتے ہوئے ایک بہت لمبا کوریڈور ہے جو کہ ہوا کی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے پوری بیلٹ ہے, کرنے کے لیے بڑا موضوع ہے. تو اس پہ بھی جھمپیر کا علاقہ جو ہے یعنی کراچی سے تقریباً 70 میل دور اور یہ جنگشاہی سے تھوڑا آگے, تو یہاں پر ایک یہ لگائی گئی ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ اس میں بھی لگیں گی. لیکن متبادل توانائی میں سب سے زیادہ زور جس پہ دینا چاہیے وہ سورج کی توانائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی مخلص قیادت ہمارے ملک میں ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ کیا ہمیں یہ کام کرنے کے لیے بین الاقوامی قانون کے سامنے سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ کیونکہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہمارا یہ بحران حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم یقیناً ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے, ہماری معیشت بڑھ جائے گی, ہمارے کارخانے چل پڑیں گے, ہماری تعلیم شوٹ کر جائے گی. تو کیا وہ طاقتیں برداشت کریں گی کہ ہم ترقی کریں؟ دیکھیں ان طاقتوں سے قطع نظر کہ ان کے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کس طرح دیکھنا ان سے قطع. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اگر جیسے توانائی کی بات کی تو اس میں صرف 3 ہی حل ہیں. ایک ہے کوئلے سے بجلی پیدا کرنا, دوسرا ہے پانی سے بجلی پیدا کرنا, ڈیم لگائے. کالا باغ ڈیم متنازع ہو گیا ہے, لیکن وہ بھی ایک مسئلے کا ایک بہت بڑا حل تھا. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ آپ ٹیکنیکلی بتائیں, کالا باغ ڈیم بالکل فیزیبل ہے, بالکل فیزیبل ہے, لیکن چونکہ وہ متنازع ہو گیا اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب ایک تو یعنی کہ بجلی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے آپ کے کوئلے سے, آپ بند بنائیں گے پانی کی بنیاد پر, سولر انرجی, شمسی توانائی, اور چوتھا جو ہے جوہری. یہی 4 ہیں جن کی بنیاد پہ آپ چل سکتے ہیں اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. ورنہ اگر یہ آپ فن سائل پہ چلتے رہے اور آپ گیس پہ حل کرتے رہے تو یہ مسائل آپ کے کبھی حل نہیں ہوں گے, اور بجلی بڑی مہنگی آپ کو ملے گی. آپ کوئلے سے شمسی توانائی ان پہ زیادہ توجہ دیں, اور ساتھ ساتھ جوہری مسئلے کے اوپر کہ جو کراچی کے جو ہے یہ جو چشمہ میں جو ہے نا آپ کو نیوکلیر انرجی مل سکتی ہے. چائنا آپ کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اور ممالک بھی آ جائیں جب دیکھیں کہ پاکستان چل ہی پڑا ہے اس راستے پہ, وہ روکنے میں ناکام ہو گئے تو وہی آ جائیں. تو وہ اس طرح تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو توانائی کے مسائل ہیں, ہماری جو بجلی کے مسائل ہیں, جس کی وجہ سے ہماری صنعتی ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے لوگوں کو ذہنی خلجان کا لوگ شکار ہیں, طالب علم تعلیم حاصل کرنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں. ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم کوئلے کو استعمال میں لائیں جو بہت بڑا وسیلہ ہے. ہم اپنے آبی وسائل جو ہیں انہیں استعمال میں لائیں, ڈیمز بنائیں. ہم اپنی جوہری انرجی, جوہری توانائی کو حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شمسی توانائی ہے اس اور شمسی توانائی کا ایسا یہ ہے کہ یہ حکومتی سطح پر کہ حد سے ہٹ کر یہ لوگوں کی سطح پر, عام لوگوں کی سطح پر بھی یہ توانائی پیدا کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا گھروں کے بڑے بڑے پلازا ہیں ان کے اوپر یہ پینل لگا دیں, وہ خود ہی مینٹین کریں گے. اس طرح جو گھروں کی جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ آپ بڑے بجلی پیدا کرنے والے, سپلائی کرنے والے اداروں سے محفوظ ہو جائیں گے, اور خود آپ اپنے باہمی شراکت کی بنیاد کے اوپر یہ بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں. امداد باہمی کے طور پر آپ یہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس سے چل پڑا تو ہر بڑے بلڈنگ کے اوپر, ہر بڑے بنگلے کے اوپر یہ سولر انرجی کے پینل لگے ہوئے ہوں گے, اور خود بخود خود اپنی بجلی آپ حاصل کریں گے. تو یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے بالکل. اب جو ان کی بیٹریاں ہیں ان کی لائف بھی اب کافی بڑھ گئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی اگر بارش ہوگی, سورج نہیں نکل رہا تو کیا ہوگا, تو اب ایسا ہوا ہے کہ بیٹری اتنی گنجائش ہو گئی ہے کہ وہ 48 گھنٹے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ بجلی محفوظ چل سکتی ہے. مطلب یہ اب پتہ چلا تھا کہ یہ بھی کافی کاسٹلی پڑتا ہے. یہ کوئی ایسا ابتدا میں کاسٹلی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ریکرنگ کاسٹ اسی کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ چل پڑتا ہے. اب جیسے بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے کروڑوں کا, اور اس میں فرض کے 100 مکان ہے, فلیٹ ہے, تو ان کی کاسٹ تو پہلی لگژری فلیٹس ہیں اس میں اگر یہ پتہ چلے کہ یہ بجلی اور ہمیشہ چھوٹ جائیں گے, ہم کسی محتاج نہیں ہوں گے, تو یہ انیشیل کاسٹ تو ہوگی لیکن رننگ کاسٹ کم ہو جائے گی, بہت کم ہوگی. اچھا, اس میں یہ ساری چیزیں سولر پہ استعمال کی جا سکتی ہیں, جیسے اے سی ہے, ڈیپ فریزر ہے, ٹی وی ہے, یہ سب چیزیں چلتی ہیں کیا اس کے اوپر؟ ابھی کل پرسوں ہی اخبار میں
یہ آیا تھا کہ اس میں ریفریجریٹر بھی چل رہا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ٹی وی بھی چل رہا ہے ان کی، وہ اس کے علاوہ آپ کے چولہے بھی چل رہے ہیں. تو رفتہ دیکھیے جب آپ استعمال کر دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مغرب میں سورج کم ہوتا ہے بالکل. تو چنانچہ وہ نہیں ہوتا تو وہ ترقی بھی اس موضوع پہ کم سے کم ہوئی. اب چونکہ یہ مسئلہ ہے یہ خود بخود، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے، ڈاکٹر نسیم کا، بریگیڈیئر تھے فوج میں، اور وہ پہلے ہمدرد یونیورسٹی وائس چانسلر تھے، اب آج کل نذیر حسین یونیورسٹی وائس چانسلر ہیں. ان کو بھی آپ بلا کے اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر کافی بات آگے بڑھی ہے، اور اب پیش رفت ایسی ہو رہی ہے کہ لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور وہ حاصل کریں گے. گھروں میں روشنی ہوگی، اس سے آپ کے گھروں میں چولہے چلیں گے، آپ کے ریفریجریٹر چلیں گے، یقیناً ہمارا ملک پاکستان کیونکہ یہ وہ چیز ہے، ملک بنے یہ گا. وہ چیز ہے جو امداد باہمی نہ آپ اداروں میں نہیں، یہ خود آپ کے چھوٹے چھوٹے کمپلیکسز، آپ نے گھر بنگلو یہ لگا رکھی ہے آپ نے. بہت بہت شکریہ ساجد حسین صاحب، آج آپ نے توانائی کے بحران کے حوالے سے جو ہمارے ابن آدم کو یہ ساری آگاہی فراہم کی، اس پہ میں تہہ دل سے آپ کا بیحد مشکور ہوں. اور جو بات آپ نے کی کہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب کا آپ نے نام لیا تھا ابھی کہ انہوں نے بریگیڈیئر نسیم صاحب کا، کہ انہوں نے ان کو بھی کافی نالج ہے اس حوالے سے، اور آپ انہیں بلائیں انشاءاللہ. اس پہ کام کیا انہوں نے، اس پہ کام کیا انشاءاللہ یہ ہم ان سے رابطہ کریں گے اور آپ کی اس بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ توانائی کے بحران کے حوالے سے اب تک گورنمنٹوں نے کتنا کام کیا ہے. کیونکہ اوور آل اگر ساجد صاحب ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں کام کم ہوتا ہے اور سیاست زیادہ ہوتی ہے. میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں سیاست کم اور کام زیادہ ہو. جس دن سیاست کم اور پریکٹیکل کام ہونے لگا اس دن ہمارے سارے بحران الحمدللہ حل ہو سکتے ہیں. میں آپ کا بیحد مشکور ہوں کہ آپ راہ ٹی وی آئے اور آپ نے جس طریقے سے ہمارے ناظرین کو آگاہی فراہم کی، اس پہ میں اور راہ ٹی وی آپ کے بیحد مشکور ہیں. یہ تھے ساجد صاحب جن سے ہم ابھی توانائی کے بحران کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں انہوں نے ہمیں یہ آگاہی فراہم کی کہ ہم کس طریقے سے اس توانائی کے بحران پہ قابو پا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان ایک روشن پاکستان بن جائے اور یہ وطن امن کی دھرتی بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.